یہ عظیم الشان اجتماع تمام کائنات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پا جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ کائنات میں سربلند رہو گے، مسلمان بن جاؤ اللہ کے جنت حاصل کر لو گے، مسلمان ہو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ انشاءاللہ سارا نظام کائنات تبدیل ہو جائے گا، مسلمان ہو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی، کیونکہ اسلام عدل اور احسان اور انصاف کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہے اللہ کے فضل سے عدل اور احسان کا غلغلہ ہے، اللہ کے فضل سے قوت اسلامی کا رول ہے، دبدبہ ہے، اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی ہے۔ اے مسلمانوں، آج جو رول اور صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے مال و دولت سے نہیں اور اسلحوں سے نہیں، بلکہ سب سے بڑا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بڑا اسلحہ کائنات کو فتح کرنے کا اسلحہ، کائنات کو زیر نگی کرنے کا اسلحہ، دنیا کو اپنے پیروں پہ چھکانے کا ہتھیار ہر مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن کلاشن کوف کی شکل میں نہیں، بم کی شکل میں نہیں، ٹینک کی شکل میں نہیں، بلکہ اخلاق وہ تلوار ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے پہلا انسان قرار دیا۔ اور اگر کافروں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے لکھا، تو انہوں نے کہنا پڑا، عیسائی کو بھی کہنا پڑا کہ میرے نبی نہیں، اگر کائنات میں سب سے عظیم کوئی نبی ہے، کوئی انسان ہے، تو مدینے کا وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا وہ امام کائنات ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ یہ کائنات کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے تمہیں پتہ ہے اخلاق کا ہتھیار، اور اس سے بھی بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، جسے آج ہم بھول چکے ہیں، جسے ہم نے اس کے توحید کے لفظوں کو تار تار کر دیا، جس نے اللہ کی وحدانیت چاہے وہ ربوبیت، عبادت، اسماء و صفات سب کو ملین کر دیا۔ ہم مسلمانوں نے، غیروں نے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے توحید کی دولت اگر مسلمانوں کے سینوں سے چھین گئی انہیں ختم کرنا بہت آسان ہے۔ اور دنیا میں آخر انسان دیکھا کہ جب بھی ہمارے اندر ذوق اور کمزوری آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہی توحید سے انحراف، توحید باللہ سے انحراف، اس کے اندر شرک باللہ داخل کیا گیا۔ تو پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جرم اتنا بڑا نہیں، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ ناش ہو، چاہے کوئی بھی جرم ہو، اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دہشت گردی دنیا کی ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ شرک باللہ اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرنا۔ یہ سادے والی تعالیٰ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ جو بھی شرک کی حالت میں مر گیا سنو اسے جنت حرام ہے، اسے جنت نہیں مل سکتی، اور اسے دنیا اور آخرت میں کہیں کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز جو ہماری پستی اور ہماری ذلت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کو تسلیم کیا، ہم نے انہیں اپنا امام مانا، لیکن ہم نے آج منبر و محراب سے بھی امامت سے باہر کر دیا، ہم نے کسی اور کو اپنا رہنما، کسی اور کو اپنا امام بنا لیا اور تفرق کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم امام کائنات کو اس کائنات کا امام مانتے، کائنات کے رب کی قسم ہے پوری کائنات ہمیں اپنا امام کو سمجھتے، لیکن آج ہم غلامیت کی زندگیوں میں سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جعل الذلة والصغار علی من خالف امری، سنو ذلت و رسوائیاں ان کے سب چھوڑ دی جاتی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو، آج توبے کا دن ہے، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے طلب کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ دل سلوک کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کے اوپر شفقت کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پیار و محبت سے یہ پورا ہندوستان مہکنا چاہیے تمہارے وجود سے، تمہارے وجود سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ممالک بھی اس کی خوشبو سے ملنا چاہیے۔ تو مسلمانوں، ہندوستان کی ترقی کے اندر تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے، صلح و بہبود کے لیے تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے، ہر قدم پر آگے ہونا چاہیے،
کون سا وہ میدان ہے جس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو تعلیمات موجود نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، آپس میں محبت پیدا کرو، اہل وطن سے بھی محبت کرو، سب کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، پیار سے، اخلاق سے، محبت سے اس وطن کو، پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے، اللہ اسلام کی خوشبو سے پوری دنیا کو بھر دے گا۔ اور اے میری ماں بہنوں سنو، آپ بھی اللہ سے ڈرو، آپ ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں، آپ ہمارے لیے وہ اسکول ہیں، آپ ہمارے لیے وہ مدرسہ ہیں، جن مدرسوں میں امام احمد بن حنبل جیسے رحمہ اللہ امام دیے، وہ امام جس کے مرد پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا، لیکن غریب ماں نے پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، اور یہ نہیں بیکار پیدا کیا بنایا، نہیں بلکہ کائنات کا امام بنایا اسے بھی، وہ بھی امام اہل السنہ والجماعت کے لقب سے یاد کیے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ماں پیپروں کو اور سادے اوراق کو جو میلے کچیلے تھے انہیں جمع کر کے اس کی پشت پر اپنے بیٹے کو املا دکھایا کرتی تھی۔ باپ نہیں ہے، ماں ہے، غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، لیکن غریبی میں ان کے اس عزم میں کوئی رخنہ نہ ڈالا، اور کائنات نے معافی کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ اس کائنات کے بھی امام بنائے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم وہ ہیرا ہو، تم وہ اسکول ہو، تم وہ مدرسہ ہو کہ تمہاری گودوں میں انبیاء کھیلے ہیں، رسول کھیلے ہیں۔ تم اپنا احترام کرو، اپنی عزت و پاکدامنی کو بچاؤ، مغربی آوازوں کے نشے میں چور ہو کر ان کے سامنے بے پردہ نہ ہو، خلاف اپنے شوہروں کی فرمانبرداری، اپنے سرپرستوں کی اطاعت، اپنے ماں اور باپ کی عزت و حرمت